موجود ہیں ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس محمد جواد طارق صاحب. تھینک یو سو مچ جواد صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو آئی مسٹ سے کہ آپ لوگوں نے بڑی برق رفتاری سے ویری کوئکلی آپ نے اس پہ رسپونڈ کیا اور اس ملزم کو پتہ لگایا. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کس طرح ٹریس ہوا, آپ لوگوں کو لیڈ کیا ملی, ہوا کیسے یہ؟ تھینک یو ویری مچ جی. اس میں بیسیکلی اس طرح تھا کہ یہ 2 جون کو شام 5 بجے جب یہ مرڈر ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ بالکل ہمارے لیے ایک بلائنڈ کیس تھا. یہ لڑکا جو ہے عمر حیات وہاں پہ ان کے گھر میں گھس کے یہ مرڈر کر کے وہاں سے فوری طور پہ پیدل بھاگ جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرے مینز یوز کر کے وہاں سے فوری طور پہ اسلام آباد سے نکل جاتا ہے اور فیصل آباد کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا یہی چیلنج تھا کہ جی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کس طرح سے کی جائے اور کیسے اس کو پھر اس کے بعد ٹریس آؤٹ کیا جائے. تو اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر فوری طور پہ جو ہے اپنی ملٹیپل ٹیمز جو ہیں وہ بیسیکلی ڈپلوائے کر دی. کچھ ٹیمز کو ہم نے کیمراز کے اوپر لگا دیا اس کا اسکیپ روٹ جو ہے اس کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے, جس میں ہمارے سیف سٹی کے کیمراز بھی ہیں اور جو باقی پرائیویٹ کیمراز وہاں پہ کالونی میں باہر گلیوں میں مارکیٹس کے گھروں کے تھے ان کو دیکھنا شروع کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پیرلل جو ثنا کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے اس کے تھرو بھی ہم نے چیک کرنا شروع کیا, اور پھر فردر کچھ اور ان کے دوستوں کے تھرو اور کسی طرح سے مینیج ہم نے ایونچولی کر لیا کہ جی ہمیں کچھ بندے پتہ چل گئے سسپیکٹ جو اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے. تو اس میں سے پھر یہ بندہ جب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تو تھوڑے سے کچھ فیچرز جو اس کے ملتے ہوئے نظر آئے فوٹیج کے ساتھ, تو پھر ہمارا مین سسپیکٹ جو ہے پرائم سسپیکٹ وہ یہ عمر حیات بن گیا. تو اس کے بعد پھر جب اس کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی تو ہم نے پھر اس کا جب ایڈریس وغیرہ فیصل آباد کا نکالا تو ٹھیک ہے جواد صاحب, تھوڑے سے ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے آپ کو ذرا ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جواد صاحب کنٹینیو کیجیے گا. جی تو میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ جب جیسے ہی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی تو پھر جو فیصل آباد کا ہمیں پتہ چلا اس کا ایڈریس, تو فوری طور پہ اس کو ہم نے فیصل آباد اپنی ٹیم کو ڈسپیچ کیا اور پھر وہاں کی پولیس کے تھرو ڈفرینٹ جو ہیومن انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر اس کو ہم نے وہاں پر ٹریک ڈاؤن کرتے ہوئے فوری طور پہ پھر اس کو اریسٹ بھی کر لیا. اس میں بتانے والی بات یہ ہے جیسے آپ نے آلریڈی مینشن کیا کہ اس نے فردر جو ڈیجیٹل ایویڈنس ہے اس کو مٹانے کے لیے اس نیت سے اس نے وہاں سے ثنا کا سیل فون بھی وہاں سے لے کے چلا گیا تھا مرڈر کمٹ کرنے کے بعد, تو وہ فون بھی پھر ہم نے بعد میں اس سے جو ہے وہ ریکور کر لیا ہے. اچھا جواد صاحب, ہمارے پاس جو معلومات ہیں, یہ ملزم جو تھا فیصل آباد سے اس کا تعلق تھا, یہ اسلام آباد آیا, آ کے پھر 9 سے 10 گھنٹے ثنا کے گھر کے باہر بیٹھا رہا اور اس کے بعد پھر انتظار کیا, گھر والے گھر سے باہر گئے, پھر یہ گھر کے اندر گھسا, پسٹل اپنے ساتھ ہی لے کے آیا تھا. دس از ناٹ نارمل. کوئی نارمل بندہ, دس از ویری سائیکوٹک. اور آپ اپنے شہر سے نکل کے ایک ان نون شہر میں جا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یا تو آج میں اس لڑکی کے ساتھ دوستی کروں گا یا پھر آج میں اس کا مرڈر کر کے آؤں گا. اٹس اے کولڈ مرڈر. آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہے, کیا آپ بات سامنے آئی ہے, آپ کو یہ مینٹلی سین لگ رہا ہے؟ اور دوسری بات, دستیاب جو شہادتیں ہیں پولیس کے علاوہ پولیس ان کے علاوہ کن پہلوؤں پر اب مزید تفتیش کر رہی ہے؟ جی ایک تو یہ پوائنٹ جو آپ نے مینشن کیا کہ جی یہاں پہ بڑا آرام سے دوسرے شہر میں انجان شہر میں پھر رہا تھا, بیسیکلی یہ چند دن پہلے ثنا کے برتھ ڈے کے اوپر یہ یہاں پہ اسلام آباد ایک دفعہ آ چکا ہے آلریڈی, اور اس دن بھی اس نے اس کے ساتھ ملنے کی پوری کوشش کی تھی اور اس دن یہ مل نہیں سکا, تو پھر یہ واپس فیصل آباد چلا گیا اور اس کے بعد پھر یہ 2 جون کو پھر یہ دوبارہ سے آیا ہے. تو مطلب وہ اس کے گھر کو اس ایریا سے وہ ایک قسم کی اس نے اپنی فیملرائزیشن پہلے سے بنائی ہوئی تھی, اور بڑے آرام سے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ اس نے اپنے ساتھ گن بھی کیری کر رہا تھا, اور جس سے بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ یہ پری پلانڈ قسم کا کولڈ مرڈر تھا. اس کی تھی اور بائک کس کی تھی جس پر یہ بیٹھ کے آیا؟ اب یہ جو ہے گن تو اس نے کہیں سے مینیج کر کے لی تھی, ان لائسنسڈ ویپن ہے لیکن اوبویسلی اس کی پوزیشن سے ملا ہے, اور تو وہ بیسیکلی یہ اس سے بڑی یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ قسم کا جو ہے نا کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا, جس کو یہ پلان کر کے آیا تھا کہ میں نے یا آج ملاقات کروں گا یا پھر میں اس کو شوٹ کر دوں گا. اور جواد صاحب یہ جو کارروائی کے بعد وہاں سے نکلا ہے تو کارروائی کرنے کے بعد ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ یہ بڑا گھر کے سامنے سے بھاگا, جو سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی, اس کے بعد یہ کسی بائک پہ بیٹھا. وہ بائک کے بارے میں آپ بتائیے گا, وہ بائک کس کی تھی, کہاں سے آئی اس کے پاس؟
وہ اس نے جی وہاں سے پہلے تو یہ پیدل نکلتا ہے, اس کے بعد یہ بائکیا کے اوپر پہ بیٹھ کے وہاں سے آگے جاتا ہے. یعنی کہ اتنا ریلیکس تھا, اس کو اپنے پلان کا پورا پتا تھا اسے کیسے کرنا ہے. میں اس کی باڈی لینگویج دیکھ رہی تھی CCTV فوٹیج. ایک چیز بتائیے گا جواد صاحب, جب اس ملزم سے بات ہوئی تو اس نے تردید کی, ہم نے تو سنا ہے کنفیشن کیا ہے. کیوں مارا اس نے, یہ اس نے اپنے طور پہ اپنی کہانی کیا بتائی ہے اس نے؟ جی ایگزیکٹلی, ایک تو بالکل یہ بڑا کانفیڈنٹلی بڑے آرام سے وہاں سے نکل گیا تھا. جیسے میں نے آلریڈی بتایا کہ یہ بڑا پری پلانڈ طریقے سے اس نے ساری یہ کارروائی کی, اور پکڑے جانے کے بعد اس نے بالکل آرام سے کنفیس بھی کر لیا. جب اس سے چیزیں ایونچولی ہم نے ریکور کر لی اور جب سارے ایویڈنس اس کو دکھائے تو پھر اس نے ایونچولی کنفیس کر لیا کہ ہاں جی میں نے ہی یہ کرائم جو ہے کمٹ کیا ہے. اور ریزن ایگزیکٹلی جو میں نے آپ کو بتایا کہ چند دن پہلے اس کے برتھ ڈے کے اوپر یہ آیا اور اس نے کہا جی میں گفٹس لے کے آیا ہوں اور میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ نہیں ملاقات ہوئی, تو اس کو بیسیکلی اس نے اپنا جو ہے ایک سارٹ آف ایک ایگو پرابلم بنا لیا, اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے اس انتہائی اور فرسٹ ٹائم یہ مرڈر کمٹ کیا ہے, کرائم کیا ہے, یہ اس کی کیا ہسٹری ہے؟ اس سے پیچھے تو اس کا ریکارڈ ابھی ہم چیک کریں گے کہ اس کے علاوہ اس کی اگر کوئی کرمنل ہسٹری یا ریکارڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن اوبیسلی مرڈر اس کا یہ. تھوڑا سا جواد صاحب ذرا یہ ملزم عمر حیات کے بارے میں بتا دیں, کیا کرتا ہے, کیا عمر ہے اس کی, کیا ایجوکیشن ہے؟ جی یہ عمر حیات جو ہے اس کی عمر ہے تقریباً 22 سال ہے, اور اس کی کوالیفیکیشن میٹرک ہے. ادروائز اس کی کوئی ایکٹیویٹیز اس طرح نہیں ہے. فیصل آباد کے یہ رہائشی ہیں, فادر اس کے جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر ہیں, تو ایک نارمل سی ایک مڈل کلاس فیملی ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جواد صاحب, بہت آپ نے ہمیں انفارمیشن دی, اور ہم اسلام آباد پولیس کو یہ ضرور کہیں گے کہ انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے کیس سالو کیا ہے, لیکن یہ ملزم کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اور میری درخواست ہے تمام والدین سے, ماؤں سے, کہ اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دیں کہ نو کا مطلب نو ہوتا ہے. کوئی آپ کو ریجیکٹ کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے اس سے بدلہ لینا ہے, اس طرح کے جرائم کرنے. خدا را یہ سکھائیں, نہیں تو یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں, اگر ان کو تھوڑی سی آواز ملی ہے, سوشل میڈیا پہ اپنی زندگی اپنے طور پہ جینا چاہتی ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں سٹاک کر کے اور ان سے دوستی نہ ہو تو ان کو کھلے عام اس طرح مرڈر ان کا کر دیا جائے. یہ کس قسم کے بچے جو ہیں پروان چڑھ رہے ہیں, کس قسم کی نسل ہم پروان چڑھا رہے ہیں. آپ یہ ایگزیکٹلی ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھائیں کہ عورت مرد کی انا کا مسئلہ نہیں ہے, اور مرد یہ چیز بالکل ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ عورت نیک ہے یا وہ کیا ہے. یہ انٹائٹلمنٹ مردوں کے پاس نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے انسان کا معاملہ ہے. ہاں, کہ میں نے اس سے دوستی کرنی ہے اور میرے سے دوستی نہیں ہوگی تو وہ کسی کی نہیں ہے. بھائی دنیا بہت بڑی ہے, دنیا آگے نکل گئی ہے, اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. دس از ویری الارمنگ, دس از سم تھنگ ویری ڈسٹربنگ, جس میں جو وہ فوٹیج دیکھ رہی ہوں جس نے آسانی سے وہ اسے مرڈر کرنے کے بعد بائکیا پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. دس از سم تھنگ. چھوٹی سی بچی 17 ایئرز اولڈ, مائنر, ود لاٹ آف ڈریمز, ایمبیشنز, ایمز, ہنستی مسکراتی بچی, چھوٹی سی معصوم 17 سال کی. ایون ان 2025 لوگوں میں ابھی بھی شعور نہیں آ رہا, تو کب آئے گا؟ چلیں جی, آئی ایم جسٹ سرپرائز.